اس نے زنا کیا. کیا کیا تھا؟ تو مقدمہ آ گیا. تو حضرت عمر کو اس نے کہا اے عمر اس زنا کا مجرم تو ہے. مجرم تو ہے. کہا کیوں؟ کہا میرا خامد جہاد پہ اتنے ماہ ہوئے دے ہوئے. یہ بھی تو فرض ہے. اگر جہاد فرض ہے تو یہ حق عورت کا ادا کرنا بھی تو فرض ہے. یعنی کہ ماں باپ کا اگر فرض ہے تو عورت اور بچے کا بھی فرض ادا کرنا ہے. آپ کسی فرض کو چھوڑ نہیں سکتے. فرض ہے. آپ کہ میں ماں باپ کا فرض ادا کر لوں بیوی کا نہیں کر رہے تو شرع آپ کو یہ نہیں کہے گی. شرع کہے گی آپ نے اگر ظہر پڑھی تو اثر بھی پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. آپ ایک نماز پڑھ کے جا رہے ہیں میں نے سارے اللہ کے حق پورے کر دیے. حقوق میں آگے جب نکاح ہوا کیا ہوا؟ حقوق معاف نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جس طرح ماں باپ کا حقوق ہے معاف نہیں ہے اس طرح بیوی بچوں کے بھی حقوق معاف نہیں ہے. یہ اللہ نے تم پہ آزمائش رکھی ہوئی ہے تاکہ تم اللہ کے قرب والے کتنے برگزیدہ بن سکتے ہو. جتنا اللہ کا حق ادا کرو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. یہ اللہ قریب ہونے کے لیے تیرے نفس کو طاقت دے کر اس پہ بوجھ رکھا ہوا. تو حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے. کہا اس کا فیصلہ میں کل کروں گا. کیا کروں گا؟ اپنی بیٹی کے پاس آئے. کیا ہے؟ کہا بیٹی آج میں وقت کا خلیفہ ہو کے تجھ سے بات کر رہا ہوں باپ ہو کے نہیں. کبھی دوست بن کے بات کرو کبھی باپ کبھی گھر کا حاکم بن کے بات کرو. بات کرتے وقت اگلے کو آگاہ کر دو میں اب تیرے لیے کیا بن کے بات کروں. کبھی عدل یعنی عدل کرنے والا بن کے بات کروں. ٹھیک ہے. دوسری نے کہا پوچھے آپ مجھ سے سوال. کہا ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کی دوسری نے بتایا اگر بہت صابر ہے ٹھیک ہے تو پوری زندگی بھی رہ سکتی. ٹھیک ہے. ورنہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. ورنہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی کہ میاں ہی اس کی تو عزت کا محافظ ہے. کون؟ نہ اس کا بھائی نہ اس کا سسر نہ اس کا باپ. میاں کا باپ اس کی عزت کا محافظ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو اکیلی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنا جیسے ہم گھر میں بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہے. ٹھیک ہے. شرع میں یہ بھائی نہیں ہے. یہ تیرا بھائی ہے تیری بیوی کا نہیں. شرع میں شرع کیا چیز کا پردہ ہے. کیا ہے؟ تو اس سے نکاح جائز ہے. اس کا جس سے عورت کا نکاح جائز ہے اس کے ساتھ رہنا حرام ہے. یہ تو ہمیں ایک اعتماد ہوتا ہے پاکی کا. اعتماد ہوتا ہے. علم کیا کہتا ہے؟ ایک لمحہ بھی تو نہیں. غیر تو غیر اپنے خون کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی ہو. اس لیے جب شرع پڑھتے ہیں انسان تو وہ پیروں کو بھی اور مولویوں کو بھی لتاڑ دیتے ہیں کہ یہ عورتوں کے بیچ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. وہ شرع کی بات ہے. یہ اعتماد ہے ایک بیٹھا ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کی پاکی پہ نگاہ پہ شرم و حیا پہ ادب پہ یقین ہے تو ہم بٹھا لیتے ہیں. یہ ذاتی یقین ٹھیک ہے. تو حکم پہ آئیں گے تو ہم ذاتی یقین کو نہیں مانیں گے. پھر لوگ جو حکم والے ہوتے ہیں وہ ذاتی یقین کو نہیں مانتے
کہتے ہیں یہ انسان ہے خطا کار ہے. یہ تو ہمارا اعتماد ہے نا, ہم نے اپنی بیگم کو بٹھا دیا اس کو, یہ تمہارا, مگر شرع کیا کہتی ہے یہ تمہارا اعتماد ہے. اللہ تو اجازت نہیں دیتا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اپنے یقین پہ زیادہ ہم کام کرتے ہیں, اپنے اعتماد پہ ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی باتوں کو ہم زیادہ مانتے ہیں, اور اپنے حالات سے ہم زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں, اور اپنے حالات کے حساب سے ہم فیصلے کرتے ہیں. اس حساب سے ہم آئیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے. مسلمان کب کہیں گے جب اپنے گھر میں اپنے نبی کی رسالت یعنی فرمان کی پاسداری ہوگی. وہ پاسداری ہمیں نہیں نظر آئے گی جب ہم اپنے اعتماد پہ اپنے بھروسے پہ ہم چلیں گے. جب نبی کے حکم پہ چلیں گے اور اپنی بات رد کر دیں گے, اللہ اور رسول کو مانیں گے, تو ہم پھر اپنے گھر میں شرع دیں گے. اس لیے آج کسی کے گھر میں دین نہیں ہے. لعنت لعنت لعنت. کیوں؟ ہم اپنے بھائیوں کو لہذا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں. ارے بھائیوں کا مل کے بیٹھنا جائز ہے, میں ان کی بیویوں کو بٹھانا حرام. اس لیے فیصلہ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا, گھر کا سرپرست مرد کو کہا تاکہ تمہیں عورتوں سے فیصلے کی ضرورت نہ پڑے اگر شرع کو جانتے. ٹھیک ہے, تو تم آپس میں بھائی فیصلہ کرتے, کسی بیوی کی مجال ہی نہ ہوتی تمہیں اکسانے کی. جب انہیں تم نے عورتوں کو اپنے بیچ شامل کر دیا وہ تمہیں اکسانے لگتا. اب فیصلے زیادہ تم کس پہ کرو گے؟ اپنی عورت کے حقوق میں, اپنے بہن بھائیوں کے حقوق میں فیصلہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, اس لیے اس دور میں زیادہ فیصلے انسان اپنی بیوی اور بچے کے حق میں کرتا ہے, اپنے بہن اور بھائیوں کے حق میں نہیں کرتا. جھکاؤ ہے اس کا, کیا ہے, بیوی بچوں. اور جب اللہ رسول کی بات مانے گا تو سب کے لیے فیصلہ ایک جیسا کرے گا. حقوق برابری کے ہیں, کیا حقوق؟ جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دے گا, جو باپ کا ماں کا حق ہے وہ اس کو دے گا, جو بیوی اور بچے کا حق ہے وہ اس کو دے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. تو ہم نے کس سے مشورہ لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اور جب ہم آپس میں مشورہ لیتے ہیں تو پھر بیوی کی بات مانیں گے. تو بیوی خادم ہے ہماری, بیوی دوست ہے ہماری, بیوی ہمراز ہے ہماری. اب بیوی کی صفت کے حساب سے جب بیوی ہمارے زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے, تو ہم قرب والے کو زیادہ اہمیت دیں گے. وہاں حقوق نہیں دیکھے جائیں گے, کیا نہیں دیکھے جائیں گے, وہاں ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے, میرے وارث کون ہے. وہ کہے گا بیوی اور بیوی کے بچے تیرے وارث ہیں, بہن بھائی نہیں تیری دولت کے وارث ہیں. تو نے جو کمایا ہے ان کا ہے, تو ایٹومیٹک ہمارا ذہن ان کی طرف جائے گا کہ یہ جو کمائی ہے یہ میرے بچوں کی ہے, میں نے کمائی ہے. بھائیوں کی نہیں ہے وراثت, نفرت آنے لگے گی. کیا آئے گی؟ جب حقوق کی بات ہوگی پھر نفرت نہیں آئے گی. جب وراثت کی بات ہوگی تو نفرت آئے گی. تو حقوق میں تو کتا بھی تیرے گھر میں رہتا تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا جتنا تو رکھتا. کوئی غلام بھی تیرے گھر رکھتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا تو رکھتا. یہ حقوق ہے. مگر غلام وراثتوں میں تو نہیں آئیں گے نا,
حقوق میں تو برابری نہیں ہے. جیسا تو کپڑا پہنتا ہے, جیسا تو کھانا کھاتا ہے, جیسا تو اپنے لیے پسند کرتا ہے, ایسا ہی غلاموں کے لیے پسند ہے. ہم زیادہ تر حقوق کی نظر سے نہیں سوچتے, زیادہ تر وراثت کی نظر سے سوچنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کی نظر سے؟ حقوق میں نفرت نہیں ہے, وراثت میں نفرت ہے. حقوق میں لڑائی نہیں ہے, وراثت میں لڑائی ہے. اس وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوئے جب اس وراثت کا صحیح طرح سے حق نہیں ادا. اب وراثت کے ہی حقوق ہوتے ہیں, حقوق وراثت کے ہی, مگر وراثت سمجھ کے اور وراثت کو حقوق سمجھ کے, حقوق سمجھ سے وراثت میں تمہیں تقسیم کرنا پڑتا ہے, اور وراثت سمجھ کے تجھے اپنا قبضہ کرنا پڑتا ہے کہ میں ہی اکیلا وارث ہوں. اور حقوق سمجھ کے تو اکیلا وارث ہونے کے باوجود بھی 8 لوگوں کو اللہ نے تیری وراثت میں شامل کیا ہوا ہے, مگر ان کے نام نہیں ہے. تیری زمین, تیرا دن, گھر, ان کے نام نہیں, نام تیرے, نام تیرے. ہم نے انہیں کہا یہ تو چیز میرے نام ہے, میں وارث ہوں. جب شرح میں آئیں گے تو یہی لکھا ہوگا تو ہی وارث ہے. مگر اس میں حقدار کون ہے؟ کہا غریب اس دولت میں, ماں باپ تیرا اس دولت میں, ہمسایہ تیرا اس دولت میں, دوست تیرا اس دولت میں, اللہ رسول اس دولت میں. ٹھیک ہے, مسافر اس دولت میں. اس وراثت میں سے تم انہیں بھی دیا کرو, اللہ یہ وراثت تمہاری دگنی کر دے گا. اللہ یہ وراثت دگنی کر دے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ سے وراثت دگنی کو چرانا چاہتا ہے, یعنی کہ 10 گنا بڑھانا چاہتا ہے, تو وہ دے گا اپنی وراثت سے جن کے حق بنتے ہیں. اور جو وہ دے گا تو اللہ کیا کہے گا, اس کی وراثت کو بڑھا دے گا, برکت ڈال دے گا, رحمت ڈال دے گا. تب پر یعنی اس کی وراثت کا فرشتے آثار کریں گے, کسی کو چوری نہیں کرنی, نقصان سے بچا کر. وہ کس وجہ سے بچا رہا ہے؟ وراثت تیری ہے, تو نے اللہ کے لیے اس وراثت کا صحیح حق ادا کیا ہے. ایک کی وراثت ہے, حق نہیں ادا کرتا. اللہ کہتا ہے وہ وراثت اس کے لیے گلے کا طوق ہو جائے گی آخرت میں. ایک وراثت اس کے لیے گلے کا ہار ہو جائے گی آخرت میں. اسی طرح اللہ نے قرآن حدیث کے بارے میں کہا یہ وراثت ہے تمہاری. یہ کیا ہے؟ یہ بھی وراثت ہے, آسمانی کتابوں کا علم, یہ وراثت ہے. کن کی؟ مومنوں کی. اس وراثت کا بھی حق ادا کرنا. اگر تو نے ایک علم کی ایک آیت پڑھی ہے تو دوسروں کو اس کو دے دینا. اللہ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے تیرے لیے اور آسانی کرے گا کہ دوسری آیت پڑھنا تیرے لیے آسان کر دے گا. تیرے اندر شوق پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ محبت ہو جائے گی. تو ایک آیت کی وجہ سے لوگوں کا تو نے بڑا کیا, لوگ تیری عزت کریں گے. تو کہے گا یار ایک آیت اتنی عزت دے رہی ہے, جب میں اس کو پورا قرآن لے لوں گا تو مجھے قرآن دنیا میں اتنی عزت دے رہا ہے. تو اللہ نے ہی تو مجھے دیا ہے قرآن عزت کے لیے, اللہ نے دیا ہے. جب ہم قرآن کی عظمت حق سے واقف ہو کے قرآن کو ہم چھوئیں گے تو قرآن کے بارے میں ہم جانیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تیرا سینہ بھی کھولے گا, تیرا رزق بھی کھولے گا, تیری عقل کو بھی روشن کرے گا, تیرے جسم کی بھی حفاظت کرے گا. اور یہ تیرے لیے کیا کیا کرے گا کہ جب تو اس کو پڑھے گا, سب سے بڑی جو اللہ تیرے سے بات کرتا ہے,
اس کے ذریعے تو اللہ سے بات بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ تیرے لبوں کے قریب آ کے تیری بات بھی سنے گا جب تو قرآن پڑھے گا۔ وراثت انبیاء کی ہے، وارث تم بھی ہو۔ وراثت انبیاء کی ہے، وارث تم بھی ہو۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ جو جو انبیاء کی وراثت ہے وہی تجھے مل جائے گی۔ جنت انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو۔ رحمت انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ فضیلت انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ دوستی انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ قدر انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو گے۔ عظمت علم انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث۔ نور انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ حق انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وراثت والے ہو جاؤ گے۔ اتنا صراط المستقیم انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ حق کی بات کہنا، سچ کا ساتھ دینا انبیاء کی وراثت، کہا تم بھی، ٹھیک ہے۔ ظالم سے ڈرنا نہیں، اس کے سامنے حق بولنا، کہا جب اس کو پڑھو گے تم بھی وارث ہو جاؤ گے۔ جس چیز کا تمہیں قرآن وارث کہے گا اور انبیاء جس چیز کے وارث ہوں گے، اے مومن تو بھی اسی کا وارث ہو جائے گا۔ پاکی کے وارث تم بھی، پاکی کے وارث، اللہ کی وحدت کے وارث، توحید کے وارث تم بھی، اللہ کی وحدت کے وارث تم بھی ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس وراثت کو جب تجھے اللہ نے دے دیا تو اس وراثت سے دوسروں کا بھلا بھی کرنا، جس طرح انبیاء کو اللہ نے وارث بنایا تھا تو وہ دوسروں کو بھی اللہ نے جس چیز کا انبیاء کو وارث بنایا اس چیز کا وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ تم بھی وارث بن جاؤ۔ یہ تم نے بھی انہی کی طرح دعوت دینی ہے کہ جس چیز کا میں وارث ہوں تم بھی وارث ہو۔ تو یہ وراثتیں ہیں۔ جب ہمیں وراثتوں کا پتہ ہوگا، ان کا حق ادا کرنے کا پتہ ہوگا، ان کی عظمت پاسداری اور قدر انعام کا پتہ ہوگا تو ہم قرآن کی عظمت کو مانیں گے کہ قرآن ہمیں عظیم دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں برکت والا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں انعام والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن ہمیں چاہتا ہے۔ اور جب ہمیں جس وجہ سے قرآن چاہتا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کی وحدت کا ذکر کرنے لگ جائیں، اللہ کی رحمت کا آثار میں آ جائیں، یہ ہم بن جائیں۔ جب ہم بن جائیں گے تو قرآن بھی ہمارا بن جائے گا۔ تو قرآن بھی ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ کس کا بنانا چاہتا ہے؟ جس کا اللہ نے رسولوں کو بنایا وارث، طریق کا وارث بنانا چاہتا ہے، رسولوں کو طریق کا وارث بنانا۔ پھر قرآن پڑھنے والا طریق کا وارث بھی بن جائے گا، لوگ اس کی طریق کریں گے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی کریں گے، خدا بھی کرے گا۔ تو جب قرآن کی عظمت سے ہم واقف ہوں گے، ہم کہیں گے 1,24,000 انبیاء پہ جو اللہ نے انعام، رحمتیں، برکتیں، شفاعیں نازل کی، وہ ساری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا۔ ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا کہ تاکہ ہم ہر نبی سے ان کا فیض حاصل کر لیں۔ فیض کیا ہے نبی کا؟ جو اللہ نے ان پہ انعام کیے ہیں، وہ اللہ کا نبیوں پر فیض، اور وہی تو فیض ہم لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں انعام والوں میں شامل کر، کیونکہ انعام تو تو نے ان پہ کیے ہیں نا۔ تو قرآن بھی تمہیں ان انعام والوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہ انعام والے ہیں، اور یہ کیوں انعام والے ہیں؟ کہ ہم نے ان کے ساتھ قدر اتاری ہے۔ وہ قدر کیا ہے؟ عظمت، عزت، افاظت، رحمت، برکت، ضائع نہ ہونا، کسی چیز کو ضائع نہ ہونے دینا قدر کی علامت ہوتا ہے۔
اس لیے مسلمان کو کہا ہوا ہے تو کسی چیز کو ضائع نہ کیا کر، اگر ضائع کرے گا تو بے قدرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ آج لوگ بے قدرے کس وجہ سے ہیں؟ ضائع کرنے پر، ٹھیک ہے؟ اسے اہمیت دینی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اہمیت کیا ہوتا ہے؟ اسے اٹھانا، اوپر لانا۔ کسی کو اگر تم چاہتے ہو تو اسے قدر دو، اوپر لے کر آؤ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا، اوپر لے کر آیا۔ 1,26,000 انبیاء کی امت اور نبی کی امت ان پہ غالب ہو گئی۔ یہ قدر ہے۔ اگر تم اپنے ملنے والے، اپنے دوست احباب، اپنی صحبت میں رہنے والوں کو قدر کی طرف نہیں بلا سکتے، یعنی کہ اہمیت نہیں دے سکتے، تو تم اندھے گنگے بہرے ہو۔ عزت کیا ہے؟ عزت۔ تیرے پاس اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے عزت کا شعور دے، اسے اہمیت بتا کہ اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے، اسے اہمیت بتا۔ اللہ کی جب پیدا کرتا ہے چیزوں کی تو اسے اہمیت بتائے گا، تو پھر اس کی پیدائش کی جب تجھے اسے اہمیت بتائے گا کہ اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا، قدر کے لیے، ٹھیک ہے؟ عزت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے، انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے، نور کے قریب ہونے کے لیے، دیدار کے لیے۔ اللہ نے تجھے جس وجہ سے پیدا کیا ہے وہ وجہ لوگوں کو بتانا، جب وہ وجہ لوگ جانیں گے اور ان سے پوچھنا کہ اس وجہ کو حاصل کیوں نہیں کر رہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم حاصل کرو۔ جب وہ قدر کی نشانیاں حاصل کریں گے تو وہ بھی لوگوں کی نظر میں عزت والے ہو جائیں گے۔ اب تو اکیلا ہی اگر عزت والا بننا چاہتا ہے تو پھر تو عزت والا نہیں۔ اپنے طالب علم، اپنی اولاد، ٹھیک ہے، اپنے مریدوں کو بھی وہی عزت کے مقام بتانا جس عزت کو تم چاہتے ہو۔ تو جب یہ بتاؤ گے، اگر تیرے وہ واقعی سچے دوست ہوں گے تو وہ تیری رائے کو مان کر عزت والوں میں شامل ہونے کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور جب وہ ہر امتحان عزت والوں میں شامل ہونے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو یقین کر لینا کہ یہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ کب یقین کرنا؟ جب انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو تم مان لینا یہی مومن ہے۔ مومن کی عظمت ہی انعام والوں میں شامل ہونے سے اور عذاب والوں سے نجات پانے سے۔ تو وہ قرآن تو یہ بتائے گا کہ جب تو انعام والوں میں شامل ہونا ہی تیری تعریف عظمت ایمان حق ہے تو ایمان والوں جیسے، انعام والوں جیسے کام بھی کر۔ پھر اللہ بتائے گا میرے جو انعام والے یعنی جن کے ساتھ میں نے قدریں اتاری ان جیسے عمل بھی کر۔ وہ کیا کرتے تھے وہ بھی قرآن تجھے بتا دے گا، وہ بھی قرآن بتا دے گا۔ جب قرآن سے پوچھو گے اے اللہ کے حکم سے نازل ہونے والے انعام والے کرتے کیا تھے، تو کہے گا وہ تو غریبوں کی مدد کرتے تھے، وہ تو دلوں کو اطمینان دیتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور عبادت سکھاتے تھے، وہ علم دیتے تھے، وہ شعور دیتے تھے، وہ نور دیتے تھے، وہ طریق عظمت غیب بتاتے تھے، یعنی کہ چھپی ہوئی چیزوں کی بھی تعریف کرتے تھے، وہ بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے۔ کیا تم لوگ وہ بن رہے ہو؟ اگر تم لوگ وہی بنو گے تو تم بھی انعام والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
ہم نماز سے انعام والوں میں شامل نہیں ہوتے، دعا کرتے ہیں، عمل سے شامل ہونا ہے۔ عمل جو ان کے جانتا ہوگا کہ ان کے زندگی میں عمل کون سے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، عبادت کی وجہ سے ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا تھا۔ آج مسلمان کی تعریف عبادت کی وجہ سے کرتا ہے، عبادت کی وجہ سے تو اللہ تعریف کرتا تھا، کس کی وجہ سے؟ اور لوگ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے تعریف کرتے، حسن سلوک کی وجہ سے تعریف کرتے تھے، مدد کی وجہ سے تعریف کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام آنے کی وجہ سے تعریف کرتے تھے۔ کیا تم بھی تعریف والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ قرآن کہے گا اگر تعریف والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو جس طرح تعریف والے کرتے تھے وہی تم کرو۔ جب تم وہی کرو گے تو تم اللہ کے تعریف والے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب تعریف والے بندے کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کا دل نہیں دکھاتے تھے، دل جیتتے تھے، ایک دوسرے سے اپنا مال نہیں چھپاتے تھے، مال لٹا دیتے تھے، ایک دوسرے کا جب دکھ دیکھتے تھے تو اپنا سکھ دے دیتے تھے، اس کا دکھ لے لیتے تھے۔ یہ شان تھی۔ قرآن ہمیں پھر بتائے گا انعام والوں والے طریقے بھی اپناؤ۔ اگر انعام والوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہو تو طریقے بھی تو اپناؤ۔ طریقے ہم نے ظالموں کے اپنائے ہوں اور دعا ہم انعام والوں کی کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں انعام۔ طریقوں سے زندگی ہے۔ بندے کی عبادت کا شرف اگر انسان نے جاننا ہے کہ اس بندے کی عبادت کا شرف کیا ہے تو وہ اس کی زندگی کے طریقے دیکھے۔ اگر زندگی کے طریقے اس نے واقعی انعام والوں جیسے رکھے ہوئے تو اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے، اس کی عبادت۔ اگر اس کی زندگی کے طریقے انعام والوں والے نہیں ہیں اور صرف عبادت کر رہا ہے تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ عبادت کس کی قبول کرتا ہے؟ اس بندے کی جس کی زندگی کے طریقے بھی انہی کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ راستہ بھی تو ان کا اپنا، عبادت تو تم نے ان جیسی اپنا لی ہے، راستہ بھی ان کا اپنا، یعنی متقی اور پرہیزگار ہونا بھی لازم ہے۔ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہی نہیں ہوتے، عبادت کرتے ہو اور متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتے، بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتے تو وہ عبادت تمہارے منہ پہ ماری تھی۔ اللہ تو انعام والوں کی عبادت قبول کر لیتا تھا کیونکہ ان کے طریقے زندگی ہی اللہ کے راستے پہ تھی۔ ہماری طریقہ زندگی اللہ کے راستے والی نہیں ہے، ہاں عبادت اللہ والی ہے۔ عبادت آج بھی مسلمان اللہ کی ہی کرتا ہے مگر زندگی انبیاء والی نہیں اس نے اپنائی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ نہیں اپنائی، انعام والوں والی زندگی نہیں اپنائی مگر عبادت انعام والوں والی۔ اگر عبادت کا تمہاری زندگی پہ اختیار ہی نہیں ہے، تمہاری زندگی کے ساتھ اس کا اثر ہی نہیں ہوا تو عبادت تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی۔ عبادت کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ جس کی عبادت قبول کرنے لگ جاتا ہے اسے بے حیائی، برے کاموں سے، جھوٹ سے، سب سے نجات دے دیتا ہے، یعنی کہ حسد، بغض، لالچ سے بھی نجات دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، بے صبری سے بھی نجات دے دیتا ہے، صبر عطا کرتا ہے، جلدی بازی سے بھی نجات دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کی وجہ سے تمہیں جن جن چیزوں سے نجات ملتی ہے تو انہیں دیکھنا ہے کہ ایک دوائی کھانے سے، جس نے وہ دوائی ایجاد کی اس نے کہا اس کے کھانے سے یہ مرض تیرے دور ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اگر وہ دوائی کھانے سے ہمارے مرض دور نہیں ہو رہے تو پھر مشورہ کرنا پڑے گا، کیوں نہیں؟ اللہ نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ عبادت کرنے سے تمہارے مرض دور ہو جائیں گے۔ کون سے مرض؟ جو دنیا کی چاہت کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ زنگ لگا دیتے ہیں،
تمہارے دلوں کو سخت کر دے، وہ دل تمہارے نرم ہو جائے گا، وہ سنگ اللہ تمہارے دلوں سے ہٹا دے گا، وہ سیاہ دل چمکا دے گا۔ کہا اللہ نے بھی تو شرطیں رکھی ہیں کہ میں ایسا کروں گا، اگر اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ نے عبادت کرنے والوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیرے رزق کو تیرے لیے وسیع کر دوں گا، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیرے لیے راستے آسان کر دوں گا، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تجھ سے عذاب اٹھا لوں گا، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیرے لیے بیماری انعام بنا دوں گا، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیری اولاد کو تیرا تابع دار بنا دوں گا، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تیری بیوی کو حیا عطا فرما دوں گا۔ کتنی چیزیں اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے بندے مومن کو دینا چاہتا ہے کہ میری عبادت کر، میں تجھے یہ دوں گا۔ اگر اللہ کی عبادت کر کے ہمیں وہ چیزیں نہ ملے تو سمجھو ہم بے قدروں میں سے ہیں، ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا کہ عبادت کا شرف ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ دنیا میں اللہ نے تو دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے، میں عبادت کا شرف سے تمہیں کیا دوں گا؟ اطمینان دوں گا، اطمینان دوں گا۔ تیرا قلب ہر وقت میرے یقین کامل کے ساتھ میرے بھروسے سے راضی رہے گا، مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کرے گا۔ یہ میں تجھے عبادت کی دولت دے رہا ہوں، برکت والا بنا دوں گا، تیرے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں پیدا ہوگی، مگر تو رزق وہی تلاش کرنا جس سے عبادت قبول ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ ایسا رزق کھا کے عبادت نہ کر لینا جس کی وجہ سے اللہ عبادت قبول ہی نہ کرتا ہو۔ رزق بھی وہی حاصل کرنا جس رزق سے تجھے اللہ ملے۔ عبادت سے اللہ تو نہیں ملے گا، مگر رزق ویسا لوگے تو اللہ بھی مل جائے گا۔ تم اگر عبادت کے ذریعے ہی اللہ کو تلاش کرنے لگ جاؤ تو یہ تمہاری جہالت ہوگی، یہ تمہاری جہالت ہوگی کہ عبادت کے ذریعے اللہ ملتا ہے۔ کہا نہیں، پہلے عبادت کے قبولیت کے اشارے بھی پڑھ کہ کن لوگوں کی عبادت میں قبول کرتا ہوں، جن کا رزق پاک ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوتے ہیں، نیت پاک ہوتی ہے، بدن پاک ہوتا ہے، گمان پاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، نگاہ پاک ہوتی ہے، محسوسات پاک ہوتا ہے۔ جب تک یہ تو 8-10 چیزیں اپنے وجود پہ غالب نہیں کرے گا، اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا۔ جتنی مرضی عبادت کر لینا، اگر تیری نگاہ پاک نہیں، تیری زبان پاک نہیں، تیرا دل پاک نہیں، تیرا جسم پاک نہیں، تیرا لباس پاک نہیں، اور جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں، تیرا گمان پاک نہیں، تو تیری عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کے بعد۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو سیکھنا سکھانا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں۔ نماز تو ہر کوئی تمہیں سکھا دے گا، صحبت تمہیں یہ گمان عطا کرے گی۔ اس وجہ سے صحبت اختیار کرنے کو علم والوں کہ تمہیں وہ سارے مرض بتائیں جن مرضوں کی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور پھر بھی اللہ تیری عبادت قبول نہ کرے۔ وہ کون سے مرض ہیں جن وجہ سے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا؟ وہ مرضوں کا علاج تمہیں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی صحبت سے سیکھنا ہے۔ وہ تمہیں بتائیں گے یہ مرض تمہارے وجود کے مرض نہیں ہے، یہ وہ مرض ہے جو تمہارے نفس کے ساتھ مرض ہے، یعنی کہ تمہارے دلوں پہ لگے ہوئے مرض ہے۔ ان مرضوں کو بھی تمہیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، یہ بھی تمہیں پلید کرتے ہیں۔
مگر یہ پلیتی تمہیں کہاں کرتے ہیں؟ کہا یہ دلوں کو پلیت کرتے ہیں. ایک چیز تمہارے جسم کو پلیت کرتی ہے، ایک چیز تمہارے دل کو پلیت کرتی ہے. جو جسم کو پلیت کرتی ہے اور جو خون کو کرتی ہے. شراب کس کو پلیت کرتی ہے؟ خون کو. کس کو کرتی ہے پلیت؟ جسم کو نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہم نے پلیتی بھی دیکھنی ہے کہ نپاکی کی کیا کیا شرح ہے، کون سی نپاکی کتنے دن تک کے لیے ہوتی ہے اور کون سی کی نپاکی فوراً دھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نپاکیوں کا بھی نہ پتہ ہو، ہم صرف جسمانی نپاکی سے نجات پائی ہو اور ہم کہیں اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہماری عبادت قبول کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے توفیق دی. ارے توفیق تو منافق کو بھی اللہ نے دی ہے عبادت کی. وہ بھی تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق اسے بھی دی ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے. وضو کرنے کی توفیق اللہ نے اسے بھی دی ہے، وہ بھی حج عمرہ وضو کرتا ہے. کس چیز کی اللہ نے اسے توفیق نہیں دی؟ کس چیز کی؟ کہا اللہ نے اسے علم غیب پہ ایمان رکھنے کی توفیق نہیں دی. نور والی زندگی نہیں اسے دی، وہ بغیر نورا ہے. اب نماز میں تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. مگر اللہ کہتا ہے جس طرح کافروں کو میں نے نور نہیں عطا کیا. کون سا نور؟ جو قلب میں ایمان والا نور ہوتا ہے. قرآن تو کافر بھی پڑھ لیتا ہے. کیا قرآن پڑھنے سے کہیں ثابت ہے کہ بندہ نور والا ہو جائے گا؟ نور والا ہونے کے لیے صرف حدیث سے یہی ثابت ہے، 5 تن پاک کی محبت، مولا علی کی محبت ہوگی تو وہ نور والا ہوگا. قرآن والا نور والا نہیں ہے. قرآن تو نور کی طرف بلاتا ہے. قرآن نور کی طرف بلاتا ہے اور نور اسے ملتا ہے جو محمد اور محمد کی آل کا ہو جاتا ہے. اور جو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ہی نہ ہو، اس کے سینے میں چاہے قرآن ہو نور نہیں ہوگا. قرآن ہو نور نہیں ہوگا. تو قرآن پہ فخر کرے گا، مجھے قرآن بچائے گا، میری شفاعت کرے گا قرآن. کیا وہ شفاعت بھی انہی کی کرے گا جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن سے منہ پھیرتے تھے؟ جو آل رسول سے محبت نہیں کرتا تھا، نبی اس صحابی سے بھی منہ پھیر دیتے تھے. یہ شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مولا علی کے بارے میں مخالفت میں بولنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مخالفت میں. اور پھر صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابہ کے مخالفت میں بولنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے. بغض میں بولتا کیا؟ جو بغض رکھ کے مومن سے بھی مومن اگر بغض رکھتا ہے تو وہ بھی منافق ہے. جب مومن سے بغض رکھ کے منافق ہو سکتا ہے تو غالب بیت سے بغض رکھ کے مومن ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے حدیث میں سب لکھ دیا گیا کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں دل میں برے خیال رکھتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے، یعنی کہ بغض رکھتا ہے. اس لیے مومن کے بارے میں بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض نہ رہے ورنہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. سمجھو اللہ کی عبادت انسانوں کے اخلاق میں ہے. جب تمہارے اندر حسن اخلاق ہوگا عبادت قبول ہوگی، اور جب نفرت ہوگی عبادت نہیں قبول ہوگی. نفرت ہوگی عبادت نہیں قبول. عبادت محبت والوں کی قبول ہوتی. مخلوق سے محبت کرنا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ سے محبت کرنا بھی لازم ہے. درخت
पंछी परिंदे से भी मोहब्बत करना लाजम। 17 इंसान की मोहब्बत इंसान के लिए लाजम है, मगर ये सारी मोहब्बतें कुर्बान करना भी लाजम है। यानी कि ये सारी मोहब्बतें एक तरफ हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ, तुम इन सब मोहब्बतों को छोड़कर नबी की मोहब्बत की तरफ आ जाओ। मोहब्बतों को छोड़, हकूक उनके अदा करते, हकूक अदा करना मगर उनसे मोहब्बत ना करना, मोहब्बत अल्लाह के नबी से करना। वह मोहब्बत के फैसले की बात है कि तुम मुझे ज़्यादा चाहते हो या अपने माँ बाप को। जब नबी तुझसे सवाल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछे कि तुम मुझे ज़्यादा चाहते हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वहाँ तुम्हारा इम्तिहान है कि तुमने क्या कहना है। वहाँ वही कहना है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी माँ बाप सारी दुनिया क्या हर चीज़ में आपको कुर्बान। तो आपने फरमाया अब तो दीन में मुकम्मल हुआ है। दीन में मुकम्मल होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही सबसे फजीलत है, और दीन में सलामती के लिए आले पाक की मोहब्बत फजीलत है। एक मुकम्मल दीन हो गया है कि दीन में सलामती वाला हो, ठीक है। तो ये भी जानना है कि हम अल्लाह की इबादत करके दीन में शामिल हैं या सलामती वालों में भी शामिल हैं। कि जिन पे अल्लाह सलामती भेजता है यानी जिन पे दुरूद भेजता है उनके साथ भी हम हैं या नहीं, सिर्फ ईमान वालों में है। अगर हम उनके साथ हो जाते हैं तो ईमान के साथ साथ सलामती वालों के भी साथ होते हैं। अगर हम सिर्फ सहाबा के साथ हैं तो ईमान वालों के साथ, ईमान वालों के साथ। अगर सहाबा के साथ साथ हम अहले बैत की भी तारीफ करते हैं तो हम ईमान के साथ साथ सलामती वालों के भी साथ। इसलिए लाजम है तारीफ सहाबा भी और तारीफ सलामती भी, तारीफ ईमान भी लाजम है और तारीफ ईमान सलामती भी लाजम है। दोनों लाजम और मजबूत है, किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, सहाबा में तुम ये कह सकते हो कि मुझे फ़लाँ सहाबी से मोहब्बत ज़्यादा, फ़लाँ से कम, वो बात हो। मगर जब आले पाक की मोहब्बत की बात आए तो मोहब्बत नबी की है, उसमें किसी सहाबा को शामिल नहीं इस मोहब्बत में कर सकते। तो कहना सब सहाबा की मोहब्बत बेशक है, मगर यहाँ तो सहाबा भी अपनी मोहब्बत कुर्बान करते हैं। तो जब सहाबा अपने माँ बाप की कुर्बानी इस मोहब्बत को देते हैं तो मैं भी दूँगा। ये मोहब्बत का असूल है। अब हम सबसे अफजल दर्जे की मोहब्बत की तारीफ करें और छोटे दर्जे वालों की तारीफ ना करें तो फिर भी हम अंधे हैं। यानी सहाबा की मोहब्बत की तारीफ ना करें, ठीक है, और आले बैत की मोहब्बत की तारीफ करें। अरे आले बैत की मोहब्बत की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं? ताकि तारीफ वाले तारीफ के पासदार हो जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मियाँ सिर्फ एक कोई नहीं देखना, तारीफ में तुम चुनती की भी कर सकते हो। तारीफ करनी क्या है तुमने? अल्लाह ने कहा मेरी नज़र से जब तुम देखोगे मेरी बनी हुई चीज़ों को तो हर चीज़ में तुम्हें मेरी ही तारीफ नजर आएगी। तुमने सहाबा में मेरी तारीफ नहीं देखी, तुमने सहाबा को सहाबा की ज़िंदगी से देखा है, मगर मेरे नबी की ज़िंदगी से सहाबा को नहीं देखा। मेरे नबी अपनी सहाबा की तारीफ किस तरह कर रहे हैं? तू जिंदगी से ज़्यादा वाक़िफ़ है सहाबा की, या तेरा खुदा और तेरा रसूल सहाबा की ज़िंदगी से ज़्यादा वाक़िफ़ है? उन्होंने अपने दौर में सब सहाबा की तारीफ खुल के की, ठीक है, ताकि तारीफ करने वाले को शक ना हो कि नबी ने सहाबा की तारीफ ही नहीं की, सिर्फ अहले बैत की। हम तो सिर्फ अहले बैत की।
یہ تمہارا اپنا نظریہ ہے کہ تم ایک ہی تعریف کو کل تعریف ایمان سمجھتے ہو، مگر کل ایمان والوں کی تعریف کو بھی جو اس ایمان میں داخل ہوئے۔ کل ایمان تو وہ ہے جو ایمان میں داخل ہوئے، وہ ایمان والے ہیں۔ کل ایمان نہیں، ایمان والوں کی بھی تعریف کیا ایمان والے۔ پھر کیا؟ اب جو ایمان نہیں لایا ان کے بھی اچھے کاموں کی تعریف کیا، اچھے کام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری تعریف ہم دنیا میں تمہیں دے دیں گے۔ جب تم اللہ کے وعدے سے یقین رکھتے ہو تو مومن ہی ان کی تعریف کرے گا نا۔ اللہ قیامت علیہ تو ان کو پوچھے گا تیری دنیا میں تعریف نہیں ہوگی؟ ثابت ہو ان کی اچھے کاموں کی تعریف کرنا لازم ہے، اور تو صحابہ کی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا اگر کوئی کافر ہے تو میں کافر کی بھی نیکی کی تعریف اسے دنیا میں دے دیتا ہوں۔ کیا شان ہے ہمارے رب کی، ٹھیک ہے؟ رب کے فرمانوں کو پڑھو گے، حدیثوں کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ تعریف اللہ سب کی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کچھ لوگوں کو اللہ دنیا میں ہی تعریف کا بدلہ دے دے گا، اور کچھ لوگوں کو آخرت میں تعریف والوں میں شامل کر لے گا، اور کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی تعریف والوں کے ساتھ تعریف ختم کر دے گا۔ اس لیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تعریف نہ کرے، مگر تعریف کرنا لازم ہے، چاہے کوئی کافر بھی ہو اس کی تعریف کر دینا، ٹھیک ہے؟ تاکہ تو اللہ کا حق ادا کرے کہ اللہ تو نے ان سے وعدہ کیا تھا نا دنیا میں یہ اپنے اچھے کاموں کی تعریف پائیں گے، تو میں نے ان کے اچھے کاموں کی تعریف کی، مگر آخرت میں جو تعریف والے تھے میں نے ان کی بھی تعریف کی۔ جن کو تو نے آخرت میں تعریف والا بنایا، عظمت والا بنایا، بخشش والا بنایا، جنت والا بنایا، میں ان کی بھی لوگوں کو تعریف کرتا تھا اور ان کی بھی کرتا تھا، تاکہ دونوں جان جائیں کہ آخرت میں کون تعریف والے ہیں اور صرف دنیا میں کون تعریف والے ہیں۔ نیکی کا بدلہ بھی اسی طرح ہے، کیا ہے؟ اس لیے سمجھ گیا مسلمان کہ تعریف سب کی جائے، دنیا میں آخرت میں صرف تعریف ان کی جائے جن کو اللہ